تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں صرف ایک بیٹی ہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو بھی وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اگر یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین کے دربار سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ظلم ہوا، تو حضرت علی کہاں تھے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جوانی کے عالم میں کیوں نہیں خروج کیا کہ میری بیوی کا حق مار دیا گیا، عدالت میں ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، عدالت میں اموال کو غصب کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت علی کا خاموش رہنا اور اس کے اوپر گفتگو نہ کرنا، بلکہ اس مال فے کی ولایت اور نگرانی میں بطور ڈیوٹی کام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین نے بالکل مبنی بر انصاف کام کی ہے۔ ورنہ پھر ایک بات اور غور کرنے والی ہے، ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے تھے، عمر فاروق مہاجرین میں سے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سب صحابہ مہاجرین میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مال فے کے تذکرے میں یہ بھی فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ تو ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے۔ الحسن اسلامک سینٹر مؤسسها مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ابھی حال ہی میں ایک نیوز چینل ہے اب تک، اس پر نیوز کیفے ایک پروگرام چلتا ہے جس کا اینکر فہیم عباس ہے، تو اس میں ایک خاتون جو سیفی علی خان نامی ہے، اس نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت عظمیٰ کے بارے میں دریدہ دہنی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جوڈیشری میں اور عدالتوں میں جو انصاف نہیں ملتا، یہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ انصاف کا بیڑا غرق تو اس دن ہی ہو گیا تھا جس دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دربار گئی تھیں اور اپنا حق طلب کیا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور ان کو حق نہیں دیا گیا۔ یہ خالص رافضانہ زبان ہے۔ پہلے نمبر پر تو میں ارباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ جس قدر بھی ٹی وی چینلز ہیں اور ان کے اوپر آ کر یہ لوگ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کو لگام دی جائے اور ان کو باقاعدہ جو ان کی سزا بنتی ہے قانون کے مطابق ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ عرض کروں گا کہ یہ بالکل جہالت کا مرکب ہے، اس کو شریعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایسے ہی اپنی رافضیت میں آ کر زبان درازی کیے جا رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر فدق کے امور کے متعلق سوال کیا، تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو فدق ہے یہ مال فے میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور مال فے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے میں سورہ حشر کے اندر فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فے کے طور پر دیتا ہے، فللہ وللرسول، تو وہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، ولذی القربیٰ اور قرابت داروں کا ہے،
والیتاما والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تم میں سے دولت مندوں کے گرد ہی نہ گھومتی رہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا والا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مال ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان مہاجرین کے بارے میں فرمایا وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک تو اس آیت کریمہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو مال فے اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے تو اس کے حقدار کون لوگ ہیں۔ ایک تو فرمایا اللہ، اس کے رسول کے لیے، اور رسول پاک کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مال فے کی تقسیم اسی طرح کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اخراجات، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے اخراجات، اور مہاجر فقیروں کے اخراجات اس مال سے پورا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری علیہ رحمہ کئی مقام پر یہ مال فے والی اور فدق والی حدیث لائے ہیں، جس میں باقاعدہ صراحتاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال فے تھا۔ یہ جو صحیح بخاری کا نسخہ دارالسلام سے طبع ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ صراحت موجود ہے۔ جب بی بی فاطمہ آئیں تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا، تو اس میں یہ بات صراحت سے موجود ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال فے دیا اور آپ وہ چھوڑ کر کے اس میں سے انہوں نے کہا مجھے حصہ دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ مال فے تھا، اور مال فے خالی بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھا۔ مال فے قرآن نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں بھی اس کا اخراجات ہوتے تھے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے اوپر بھی وہ خرچ ہوتا تھا، اور مہاجر فقیروں کے لیے بھی تھا۔ تو خالی ایک تو وہ اس کی وارث نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر جب انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے پاس یہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما ترکناہ فہو صدقۃ لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی مقامات پر موجود ہے اسی سلسلے میں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کی تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا کا فرمان سن کر اس حدیث کا انکار نہیں کیا، اور دوبارہ اس مسئلے میں پھر صدیق اکبر سے جا کر بات بھی نہیں کی اور واپس چلی آئیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ پھر یہی جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے ان تمام مصارف پر، تو خلیفۃ المسلمین بھی اسی طرح ہی اس کو تقسیم کرتے رہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کی تقسیم کا یہی سلسلہ رہا۔ تو حضرت عمر نے، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس کی ولایت اور ذمہ داری وہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونپ دی کہ آپ اس کی نگرانی رکھیں اور اس کی تقسیم کا وہی سلسلہ رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین کے دور میں تھا۔ پھر ان میں تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہو گیا چچے بھتیجے میں، تو جب حضرت عمر کے پاس فیصلہ آیا تو عمر نے ان دونوں کو قسم دے کر پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ رسول اللہ کا فرمان جانتے ہو، لا نورث ما ترکنا و صدقہ؟ تو دونوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو حضرت علی نے بھی اس فرمان کا انکار نہیں کیا، اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔
تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے۔ تو اس فرمان کے پیش نظر صدیق اکبر نے اس کی وہی تقسیم کی جو عدل اور انصاف پر مبنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کو کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ وراثت میں اگر اس کو لیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں صرف ایک بیٹی ہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو بھی وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے تھا؟ اور کسی نے بھی اس میں سے وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، اس کا اسی طرح ہی تقسیم ہوتی رہی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اگر یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین کے دربار سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ظلم ہوا، تو حضرت علی کہاں تھے؟ جب لوگ کہانیاں جو بیان کرتے ہو کہ یزید کے مظالم بڑھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سے اوپر عمر ہو چکی تھی تو ان کے خلاف خروج کیا۔ حضرت علی تو اس وقت بالکل نوجوان تھے جس وقت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا تھا، تو اگر 50 سال کا بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہوا شخص کربلا کے میدان میں خروج کر کے جا سکتا ہے بقول تمہارے، تو یہ پھر حضرت علی کہاں سوئے ہوئے تھے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جوانی کے عالم میں کیوں نہیں خروج کیا کہ میری بیوی کا حق مار دیا گیا، عدالت میں ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، عدالت میں اموال کو غصب کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت علی کا خاموش رہنا اور اس کے اوپر گفتگو نہ کرنا، بلکہ اس مال فے کی ولایت اور نگرانی میں بطور ڈیوٹی کام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین نے بالکل مبنی بر انصاف کام کیے، ورنہ ظلم ہوتا عدالتوں میں تو حضرت علی جیسا نوجوان مجاہد صحابی کبھی بھی خاموش نہ رہتا۔ پھر یہ بات بھی سوچنے کی ہے، چلو پہلے خلیفہ نے ظلم کر دیا، دوسرے نے بھی ظلم کر دیا، تیسرے نے بھی ظلم کر دیا، تو چوتھے نمبر پر جب حضرت علی کی باری آئی، جائیداد تو وہ کئی جگہ منتقل ہونے والی نہیں تھی، زمین تھی، جائیداد غیر منقولہ تھی، اسی جگہ ہی موجود تھی، تو سیدنا علی اپنے دور حکومت میں قبضہ کر لیتے اور سمجھتے کہ یہ تو میری بیوی کی وراثت تھی، تو ظلم کیا ہوا تھا، اس کے اوپر غصب کر کے دبائی ہوئی تھی، اب میں لے لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فدق والی زمین کے اوپر قبضہ نہ کرنا، اس کو نہ لینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انصاف وہی تھا جو صدیق اکبر نے کیا، ورنہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر علی مرتضی جو کہ میدانوں میں، جہاد کے میدانوں میں آگے بڑھ کر لڑتے تھے، جن کی شجاعت اور بہادری مسلمہ ہے، تو انہوں نے نہ لڑائی کی، نہ خروج کیا، نہ اس عدالت کے خلاف آواز اٹھائی حسن و حسین، اور نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بالکل سچ اور انصاف پر مبنی تھی۔ پھر ایک بات اور غور کرنے والی ہے، ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے تھے، عمر فاروق مہاجرین میں سے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سب صحابہ مہاجرین میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مال فے کے تذکرے میں یہ بھی فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ تو ان مہاجر فقیروں کے لیے ہے، تو مہاجرین وہ تو ان کا بھی حق بنتا تھا۔ پھر اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو بد زبانی کرتے ہوئے ان کی عدالت پر حرف گیری کر رہی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی وہ مدد کرتے تھے، اولئک، اللہ فرماتا یہی وہ مہاجرین ہیں جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو سچا کہہ رہا ہے، اور جس کو اللہ سچا کہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ تو یہ خاتون اگر دریدہ دہنی کرتے ہوئے ان کی عدالت کے اوپر حرف گیری کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے رب کے قرآن کی بھی انکار کر رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی انکار کر رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کہتی ہے چاہے میرے اوپر فتویٰ لگا دے، فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن صراحتاً بیان کر رہا ہے کہ مہاجرین سچے لوگ تھے، قرآن صراحتاً بیان کر رہا ہے کہ مہاجرین جو مفلحون تھے، کامیاب لوگ تھے، قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار تھے وہ ایمان والے لوگ تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار تھے، وہ لوگ اپنی جانیں جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اوپر وہ اپنی سارے قبیلے کو قربان کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے فضائل اور مناقب سے تو کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔
اور اگر کسی کو دن کے وقت بھی سورج نظر نہ آتا تو اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ رسول اللہ کے یہ صحابہ کا مقام اور ان کی منزلت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ قرآن کے پاروں میں اس کا تذکرہ موجود، رسول اللہ کی فرامین میں اس کا تذکرہ موجود۔ تو میں ارباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو لگام دے، ورنہ ملک کے اندر فتنہ فساد اور باہمی لڑائی اور جھگڑا، افتراق اور تشدد پیدا ہوگا۔ فرقہ واریت کو یہ ہوا دینے والے لوگوں کا بر وقت جو ہے وہ بر وقت بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر ارباب اقتدار ایسا نہیں کرتے تو یہ فرقہ واریت کی ہوا ملک کو لے ڈوبے گی۔ ہمارا ملک تو پہلے ہی داخلی اور خارجی جو ہے نا وہ کئی دشمنوں کا شکار ہوا جا رہا ہے، اور اندر سے بھی ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور باہر سے بھی دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے ملک پاکستان کو گھیرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں اس طرح کی خواتین کا ٹی وی کے اوپر آ کر بد زبانی کرنا اور خلفائے راشدین پر طعن و تشنیع کرنا، یہ ملک کے اندر افراتفری اور مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے بھی مترادف ہے۔ اور اگر ارباب اقتدار نے ایسی خواتین یا ایسے اینکروں کا جائزہ نہ لیا اور ان کو قرار واقعی سزا نہ دی تو پھر ملک کے اندر جو فساد پیدا ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب بھائیوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار و مہاجرین سب کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق دے۔ رسول پاک کے خانوادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں، آپ کے بیٹوں اور آپ کا پورے کنبے کو جو اسلام کے اندر داخل تھے، اللہ رب العالمین سب کو جو سب کے ساتھ ہمیں سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق دے، اور کل قیامت والے دن اللہ ہمارا حشر اصحاب رسول، اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔